نور جاننا ونور نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب أهل بيت نافع في 7 مواطن: عند وفاتك، عند القبر، عند النشور، عند الحساب، عند الكتاب، عند الصراط، عند الميزان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات مؤمنا. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم، چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خواب پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغیر الغریبین، سراج الصالحین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار منجزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک نبی پاک کی آل اولاد کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا جو امتی میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، جب اسے موت آئے گی عذاب قبر سے بھی محفوظ ہوگا، عذاب نار سے بھی محفوظ ہوگا. کل قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرے گا، انبیاء بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اولیاء بھی اس کے ساتھ ہوں گے. دنیا اسے چاہے منافق کہے، دنیا اسے کچھ بھی کہے، آپ نے فرمایا اگر دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی، قیامت کے دن اللہ پاک اسے مومنین کی صفوں میں اٹھائے گا. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں غصے کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ ذی القعدہ ہے. آج ہمارے جمعۃ المبارک کی گفتگو اسیر بغداد، پیکر صبر و رضا، چشم نور مولا علی مرتضیٰ، قلب قرار سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مقبولی. اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا، پچھلے چند سالوں سے ملک پاکستان کا امن برباد ہو رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے گروہ ہیں، ہر آئے دن ملک پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں. کبھی وہ انبیاء کرام کی توہین کرتے ہیں، کبھی اصحاب کرام کی توہین کرتے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی توہین کرتے ہیں، کبھی اولیاء کرام کی توہین کرتے ہیں. ہمارے جو آج کل کے نوجوان بچے ہیں، موبائل تو انہوں نے خرید لیے، لیکن دین سے اور علماء سے اتنا دور ہو چکے ہیں، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی بندہ ایسی ویڈیو بھیج رہا ہے یا ایسی پوسٹ آپ کے پاس آ گئی ہے جس میں انبیاء کی توہین ہے، اہل بیت اطہار کی توہین ہے، علماء فرماتے ہیں ایسی ویڈیو کو آگے شیئر مت کیا جائے، ایسی پوسٹ کو آگے مت پھیلایا جائے. جس نے گستاخی کی ہے وہ
آگے شیئر کر رہا ہے وہ اس سے بڑا گناہ گار ہے۔ اس نے تو صرف ایک گناہ کیا ہے، توہین کیا ہے، قیامت کے دن بھی حساب دے گا، قبر میں بھی حساب دے گا، لیکن اس نے اپنے موبائل سے اس ویڈیو کو آگے بھیجا، اس پوسٹ کو اس نے پھیلایا، اس کی توہین میں اس نے اس کی پوری مدد کی، وہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی گناہ گار ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں ایسی کسی قسم کی پوسٹ آپ کے پاس آئے یا ایسی کسی قسم کی ویڈیو آپ کو ملے جس میں انبیاء کی شان میں توہین ہو، اہل بیت اطہار کی شان میں توہین ہو، آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں، اسے آگے شیئر مت کریں۔ آج سے تقریباً کچھ دن پہلے ایک انسان نے، میں انسان بھی نہیں کہوں گا، اگر میں جانوروں کے ساتھ تشبیہ دوں تو یہ بھی جانوروں کی توہین ہے، کیونکہ جتنا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جانور کیا، خنزیر بھی ہو، شیر بھی ہو، وہ بھی نبی کی آگ سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے سیدنا امام موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر امام تقی اور امام نقی کی شان میں ایسے نازیبا کلمات استعمال فرمائے کہ آج میں آپ کے سامنے وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی مسلمان ہے وہ ان الفاظ کو نہیں سن سکتا۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، نبی کی آل اولاد کی محبت ہے، ان مومنین کے کلیجے آج جل رہے ہیں۔ آج ملک پاکستان کے امن کو برباد کیا گیا۔ رہی بات کہ سیدنا امام موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی، میں اتنا ہی کہوں گا، ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ ہے دوبارہ موسیٰ کاظم کا، نہیں ہے گزارا ہمارا بن موسیٰ کاظم کا۔ تو جو بولے گا تو اپنے شجرے کو کھولے گا، تیرے بولنے سے نہیں ہے خسارہ موسیٰ کاظم کا۔ چاند پر انسان تھوک پھینکے، چاند کی چاندنی میں فرق نہیں آتا، سورج پر انسان تھوک پھینکے، سورج کی روشنی ماندی نہیں پڑتی۔ اسی طرح ساری دنیا مل کر نبی کی آل کی توہین کرے، گلے شکوے کرے، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ذلتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جسے چاہتا ہے اللہ عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلت عطا فرماتا ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ قرآن نبی کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا، اور قرآن میں نبی کی آل کی شان میں بے شمار آیتیں ہیں۔ قیامت تک قرآن رہے گا، قیامت تک نبی پاک کی اہل بیت کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ اس کائنات میں لاکھوں شہید گزرے ہیں، انبیاء کرام نے بھی شہادت پائی، انبیاء کرام کے بعد رسولوں نے بھی شہادت پائی، اصحاب کرام کو شہادت ملی، نبی کی اہل بیت اطہار کو شہادت ملی۔ فرق اتنا ہے کہ اگر باپ کو شہادت ملی ہے تو بیٹا شہادت سے محروم ہے، اگر بیٹے کو شہادت ملی ہے باپ شہادت سے محروم ہے۔ سیدنا خالد بن ولید وہ بستر پہ ہیں، رو رہے ہیں، کسی نے کہا خالد بن ولید ہم نے آپ کو جنگے میں روتے ہوئے نہ دیکھا، آج کیا وجہ ہے کہ اتنے رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اسلام کی خاطر میں نے اتنی لڑائی لڑی کہ مجھے نبی پاک نے سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار، لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ میری موت میدان میں نہیں، آج میری موت بستر پہ آ رہی ہے۔ ایک بزرگ نے 30 سال مسجد میں اعتکاف کیا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 30 سال یہاں پہ کیوں گزارے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی کی حدیث سنی ہے، جو بندہ مسجد میں فوت ہو جائے مسجد میں مرنے والا شہید ہے، اس لیے 30 سال میں نے مسجد میں گزارے، جب اللہ موت دے تو مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ کسی کو ملی ہے، کسی کو نہیں ملی، اس پوری کائنات میں واحد گھرانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ مولا علی شیر خدا شہید ہوئے، مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے امام حسین شہید ہوئے،
امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین شہید ہوئے، امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر شہید ہوئے، امام باقر کے شہزادے امام جعفر صادق شہید ہوئے، امام جعفر صادق کے شہزادے امام موسیٰ کاظم شہید ہوئے، ان کے شہزادے امام علی رضا شہید ہوئے، ان کے شہزادے امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری۔ علماء فرماتے یہ تو دور کی بات رہی، میرے نبی نے فرمایا امتی اگر تو شہادت کی موت چاہتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ تو نے بارڈر پہ جانا ہے، نہ تو نے جنگیں لڑنی ہے، صرف میں اپنے دل میں نبی کی اہل بیت اطہار کی محبت رکھ، اگر تیری موت بستر پہ آئی قیامت کے دن اللہ تجھے شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے۔ واحد گھرانہ ہے میرے مصطفیٰ کا جن سے محبت کرو، موت آئے تو ایمان کی موت آئے گی، موت بستر پہ آئی قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم کی ولادت 128 ہجری میں ہوئی، جبکہ ان کا وصال با کمال 182 اور بعض کہتے ہیں 183 ہجری میں ہوا۔ نبی پاک کے وصال کے 38 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، ٹوٹل آپ کی عمر مبارک 94 سال ہے۔ اس وقت آپ کا مزار پرانوار شہر بغداد کے شہر کاظمین میں موجود ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے مزار پرانوار پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے مزار پرانوار کے صدقے اس کائنات میں جتنے مسلمین وصال فرما گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آپ کا نام رکھا گیا موسیٰ کاظم، کاظم کے نام سے مشہور ہوئے، اصل نام ہے موسیٰ۔ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ لفظ محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا، اس لیے حضور فرماتے بدبخت ہے وہ باپ جس کو اللہ پاک 3 بیٹے عطا فرمائے اور کسی ایک بیٹے کے نام کی نسبت میرے نام کے ساتھ نہ کرے۔ بدبخت ہے وہ باپ جس کو اللہ بیٹا دے تو میرے نام کے ساتھ نام نہ رکھے۔ اور ایک روایت میں ہے قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اللہ جبریل کو بلائے گا، جبریل ذرا ٹھہرو، ان جہنمیوں سے سوال کرو تم میں کوئی احمد یا محمد نام کا آدمی ہے؟ تو اس میں سے ایک جماعت بولے گی ہاں، اے اللہ میرا نام محمد ہے، اے اللہ میرا نام احمد ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ کوئی کہے گا باپ نے رکھا، کوئی کہے گا دادا نے رکھا، کوئی کہے گا شیخ و مرشد نے رکھا، کوئی کہے گا ماں نے رکھا، کوئی کہے گا استاد نے رکھا۔ فرمایا اس نام کے صدقے خود بھی جنت میں جاؤ، جنہوں نے نام رکھا انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اس نام کی برکت ایک نہیں ہے، لیکن لفظ محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا اور لفظ موسیٰ قرآن پاک میں 136 مرتبہ آیا۔ تو اس نام کی نسبت رکھتے ہوئے آپ کا نام موسیٰ کاظم رکھا۔ اور بعض کہتے نہیں، سیدنا امام جعفر صادق سو رہے تھے، آپ کی آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا۔ ایسی نیند پر، ایسی بیداری پر ہزاروں نیندیں قربان ہے جس نیند میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا امام جعفر صادق ان قریب اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، آپ نے اس کا نام موسیٰ رکھنا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ حالانکہ لفظ محمد کی شان زیادہ ہے، احمد کی شان زیادہ ہے، لیکن نبی فرماتے جو بیٹا پیدا ہو نام آپ نے موسیٰ رکھنا ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا وجہ؟ فرمایا موسیٰ کی شکل ایسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی موسیٰ کی شکل ہے، ان کا رنگ ایسے ہوگا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا رنگ ہے، ان کا قد و قامت ایسے ہوگا یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ رکھتے ہوں گے، اس لیے آپ نے اپنے شہزادے کا نام موسیٰ کاظم رکھنا ہے۔ ہاں اگر آپ کو خواب میں کوئی بزرگ آ کے کہہ دے کہ اپنے بیٹے کا یہ نام رکھو، آپ نے نماز ایسی پڑھنی ہے، آپ نے قرآن ایسے پڑھنا ہے، علماء فرماتے خواب کا اعتبار نہیں ہے،
خواب ہوتا ہے، کبھی خواب ہوتا ہے، کبھی خیال ہوتا ہے۔ ہاں البتہ خواب میں نبی آ جائیں، نبی جس چیز کی تعلیم دے اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس امتی نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ لا یتمثل الشیطان بصورتی، شیطان کی جرت نہیں کہ میری صورت بنا کے امتی کے خواب میں آ جائے۔ آپ کو قاظم کیوں کہتے ہیں؟ لوگ بڑا ذکر کرتے ہیں ائمہ اہل بیت کا، 12 امام ہیں، 13 ہیں، 14 ہیں۔ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ سنی تو 12 اماموں کو مانتے نہیں ہیں، معاذ اللہ سنی تو 12 اماموں کی شان ہی نہیں بیان کرتے، ان کے درسوں میں 12 امام کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی مساجد میں نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں حضرت ہم ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ہم ان کے مزاروں سے بھی واقف ہیں، ہم ان کے قاتلوں سے بھی واقف ہیں، ہم ان کی وفا سے بھی واقف ہیں۔ آپ کسی سے سوال کریں قاظم کیوں کہتے ہیں؟ جواب کوئی نہیں ہے۔ قاظم اس لیے کہتے ہیں 13 کے 14 سال میرے امام کو قید میں رکھا، 13 کے 14 سال میرے امام نے قید میں زندگی گزاری۔ ایک دن جیلر آیا کہ امام صاحب پر اس نے کوڑے برسائے اور کوڑوں کی انتہا کر دی۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم مسکرا رہے تھے کہ وہ رو رہا۔ آپ نے پوچھا بھئی جیلر مار کے روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا حضرت مجبور ہوں، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ ہارون رشید نے مجھے پابند کیا ہے کہ صبح بھی امام کو کوڑے مارنے ہیں، دن کو بھی امام کو کوڑے مارنے ہیں، شام کو بھی امام کو کوڑے مارنے ہیں۔ اے امام صاحب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوڑے کھا کے مسکرانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے جو ہے مسکرا رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی جو میں نے تمہید میں پڑھی ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے آپ کو جو ہے قاظم کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ شہر بغداد میں ایک شہر ہے جس کا نام قاظم ہے، وہاں پہ آپ کا مزار موجود ہے، اس نسبت کی وجہ سے آپ کو قاظم کہا گیا۔ مسئلہ جو آپ کو سمجھانا یہ ہے 13 کے 14 سال میرے امام نے قید میں زندگی گزاری، 13 کے 14 سال میرے امام کو اذیت دی گئی، امام موسیٰ کاظم کو بے گھر بے وطن کیا گیا، امام موسیٰ کاظم پر عزت پر داغ ڈالا گیا، امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا گیا۔ آخر وہ وجہ کیا ہے؟ وہ اسباب کیا ہے؟ جس دن آپ نے یہ اسباب سمجھ لیے آپ کو عقیدہ اہل سنت بھی سمجھ آ جائے گا، آپ کو یہ 12 ائمہ کرام بھی سمجھ آ جائیں گے، آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے دشمن کون ہیں اور ان کا ممبروں پہ ذکر نہیں ہوتا۔ امام موسیٰ کاظم کی شان بیان ہوگی، امام تقی، امام نقی، امام حسن کثری کی شان بیان ہوگی، لیکن آپ پوچھیں کہ بھئی دشمن کون ہے، وہ کوئی نہیں بیان کرتا۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے۔ 3 مشہور خاندان گزرے ہیں۔ ایک خاندان گزرا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، ان کی جتنی بھی اولاد ہے انہیں ہم فاطمی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں انہیں سید کہتے ہیں، یہ حسنی سید ہے، یہ حسینی سید ہے۔ دوسرا خاندان گزرا ہے مولا علی شیر خدا کا، ان کی جتنی بھی آل اولاد ہیں انہیں ہم علوی کہتے ہیں، یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہے۔ یاد رکھ لینا کہ مولا علی شیر خدا کی جو اولاد ہے اپنی اولاد ہے، بغیر فاطمہ الزہرا کے وہ سید نہیں ہے۔ وہ اوان ہو سکتے ہیں، وہ قطب شاہی اوان ہو سکتے ہیں، وہ علوی ہو سکتے ہیں، وہ سید نہیں ہو سکتے۔ سید صرف وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا نور ہو۔ حضرت علی کی جتنی اولاد ہے ان کو علوی کہتے ہیں، اور فاطمہ کی جتنی اولاد ہے اسے فاطمی کہتے ہیں، اور نبی کے چچا حضرت عباس کی جتنی اولاد ہے انہیں عباسی کہتے ہیں۔ عباسی ہمارے ملک پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اب یہ عباسی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم وہ عباسی ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ عباسی خاندان کے پاس تقریباً 400 سال، بعض روایتوں میں آتا ہے 500 سال تک بادشاہت رہی۔
عباس کی جتنی اولاد تھی یہ بادشاہت پہ بیٹھی رہی، ادھر فاطمہ الزہرا کی اولاد جو تھی امام یکے بعد دیگر چلتے رہے اور یہ بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرتے رہے، شہید کروا دو۔ ممبروں پہ باقیوں کا ذکر ہوتا ہے، جس نے مولا کائنات کو شہید کیا اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، جس نے مولا کائنات کے ساتھ جنگیں لڑی اس کو بھی برا بلا کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 12 امام کا قاتل کون ہے، 12 امام کو قید کرنے والا کون ہے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے والا کون ہے، یہ کوئی نہیں بیان کرتا۔ وہ حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد تھی، اور وجہ کیا تھی، کیوں کرتے تھے، کزن تھے آپس میں، وجہ ایک ہی تھی، ہمیشہ انہیں حکومت اور اقتدار کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کہیں ہمارے ہاتھ سے حکومت نہ چلی جائے۔ آج ہمارے جوان جن کی عمریں 14-15 سال ہیں، ابھی ان کی مونچھیں نہیں نکلی، ان کی کوشش ہے محلے کے کونسل بن جائیں، اس یوسی کا کونسل میں بن جاؤں، اس یوسی کا میں بن جاؤں، اور پوچھو ہو کون، فرمایا میں تو حسینی ہوں۔ تو کیسے حسینی ہو سکتا ہے، اسی اقتدار نے، اسی بادشاہت نے میرے امام حسین کو سولی پہ لٹکایا ہے، تو پھر اسے حاصل کر رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا کو شہید کیا، وجہ حکومت تھی۔ امام حسین کو خنجروں سے مارا گیا، وجہ حکومت تھی۔ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو شہید کیا، وجہ حکومت تھی۔ امام باقر کو شہید کیا، وجہ حکومت بنی۔ امام جعفر صادق کو شہید کیا، وجہ حکومت بنی۔ امام جعفر کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا، وجہ حکومت بنی۔ جو ہمارے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہ منصب نہیں قبول کیا، ان کو دیا گیا۔ مولا علی شیر خدا کو نبی نے کہا میں آپ کو یمن کا جج بناتا ہوں۔ عرض کیا آقا مجھے تو فیصلے کرنے نہیں آتے، حالانکہ باب العلم ہے، آقا یہ منصب میں نہیں لیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ہارون رشید نے کہا میں آپ کو بغداد کا جج بناتا ہوں، فرمایا میں نے نہیں بننا۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا ایک غلط فیصلہ ہو گیا، کون سا منہ لے کر در رسول پر جاؤں؟ یہاں تو ہزاروں فیصلے کا پورا کوڈ ہی بدل چکا ہے، وکیل بک گئے ہیں، گواہ بک گئے ہیں، یہ وجہ اقتدار بنی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، ہارون رشید کے اپنے جملے ہیں، وہ کہتا ہے کہ حکومت مثل بانچ عورت کی طرح ہے، نہ خود بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ دوسرے کے بچوں کو وہ پسند کرتی ہے۔ جو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اقتدار پہ بیٹھا ہے، وہ کبھی بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کی زندگی میں اس کا بیٹا کرسی پہ بیٹھے، تب بھی وہ نہیں پسند کرتا، باقی تو دور کی بات رہی ہے۔ اب بظاہراً ہارون رشید امام موسیٰ کاظم سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی، بڑی تعظیم تھی، لیکن حقیقت میں وہ دل میں نبی کی آگ سے بغض رکھتا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہارون رشید حج کر کے مکہ سے مدینہ منورہ میں آیا، اعلان کر دیا مدینے کے جتنے فقیر ہیں، جتنے یتیم ہیں، جتنے مسکین ہیں، جتنے طلباء ہیں، جتنے علماء ہیں، ان کو بلایا جائے، میں ان کو انعام کے ساتھ نوازوں گا۔ چلو اس کے اندر یہ چیز بھی تھی نا، آج کے دور میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک میسیج آیا، لکھا ہوا تھا کہ گھی سستا ہو گیا، نیچے کمنٹس میں لکھا ہوتا وہ چپ کر جائے، عمران خان کو پتہ چلا کل یہ بھی مہنگا ہو جائے گا۔ یہ حال بن گیا ملک کے۔ ہارون رشید جب حج کر کے مدینہ طیبہ میں آیا، فضل بن ربیع کو کہا کہ آپ اعلان کر دو، جس کو مال کی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، چاندی کی ضرورت ہے، میں اس کو دوں گا۔ کہتے بڑے بڑے لوگ آئے، غریب آئے، مسکین آئے، یتیم آئے، اسیر آئے، ہارون رشید نے سب کو دیا، اور سب سے کم کس کو دیا؟ فرمایا 200 سونے کے سکے۔ یہ اس دن سب سے کم ہدیہ دیا گیا اس دربار کے اندر۔ اتنے میں حضرت امام موسیٰ کاظم سواری پر آئے، چوکیدار کو یہ آرڈر تھا کہ آپ نے سواری کو باہر روکنا ہے، سائل کو آپ نے اندر بھیجنا ہے، سائل کی حاجت پوری ہوگی اسے دروازے سے باہر بھیج دینا ہے۔ جیسے ہی امام موسیٰ کاظم دروازے پر پہنچے، فضل بن ربیع نے کہا ہارون رشید امام موسیٰ کاظم آیا ہے۔
فوراً اپنی کرسی چھوڑی، دوڑتا ہوا گیا، میرے امام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو امام کے سواری کی لگام پکڑی، اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ نعرے لگانے والا لازمی نہیں ہے کہ وہ نبی کا عاشق ہے، داڑھی رکھنے والا لازمی نہیں ہے کہ وہ پکا صوفی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک شہزادی غسل کرنے کے لیے گئی، اپنا قیمتی موتیوں والا سرخ ہار محل کے اندر رکھا، چاروں دروازے بند ہیں، محل کے اندر صرف ایک لونڈی یا ایک کنیز موجود ہے۔ شہزادی غسل کر کے آئی، ہار گم گیا۔ انسان کی عقل یہ کہتی ہے، گمان یہ کہتا ہے کہ چور شہزادی ہے، چور کنیز ہے۔ جب کنیز کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، آسمان سے باز آیا، اس نے وہ ہار نیچے پھینکا۔ اس نے سمجھا یہ سرخ موتی نہیں بلکہ گوشت کے ٹکڑے ہیں، گوشت کے ٹکڑے سمجھ کے اس نے ہار اٹھا لیا۔ انسان کی عقل بعض دفعہ کیا سوچ رہی ہوتی ہے، دیکھ کچھ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب بظاہراً ہارون رشید امام صاحب کے گھوڑے کی لگام پکڑ رہا ہے، بظاہراً ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، بظاہراً قدم بوسی کر رہا ہے، اور پکڑ کے اپنے ساتھ تاج پہ بٹھایا۔ حضرت کیسے ہو؟ فرمایا الحمدللہ۔ حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا ہارون رشید میں نے سنا ہے کہ تو نے اعلان کیا یتیم مسکین فقیر تیرے دروازے پر آ جائیں، تو نے آج نوازے گا۔ اس نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی تھوڑے سے نا مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کے بیٹے بیٹیاں کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹوٹل میری اولاد 30 سے زائد بنتی ہے، 18 کے 17 بیٹے ہیں اور 15 کے 16 میرے بیٹے ہیں۔ میرے پاس اتنے جو ہے طالب علم ہیں مدرسے کے اندر، اتنے علماء ہیں، اتنے میرے ساتھ فقراء ہیں، اتنے میرے ساتھ مہاجرین ہیں، کہ پورا خاندان یہ پوری فیملی کو جمع کرو، ٹوٹل آبادی بنتی ہے 550 سے 500 یا 550 یا 600 کے لگ بھگ۔ انہوں نے پوچھا امام صاحب کوئی قرضہ وغیرہ بھی آپ پر ہے؟ آپ نے کہا جی میرے اوپر 10,000 دینار جو ہے قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ مامون کو بلایا جو ہارون رشید کا بیٹا ہے، 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام مامون ہے، دوسرے کا نام امین ہے، تیسرے کا نام مطمئن ہے۔ تینوں شہزادوں کو بلایا، فرمایا اے شہزادوں ادھر آؤ، اس امام کے گھوڑے کی لگام پکڑو تے نوکر بن کے انہیں ان کے خانے تک چھوڑ کر آؤ۔ بظاہر اتنی عزت ہے، بظاہر اتنا احترام ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا احترام ہے، تاج پہ بٹھایا جا رہا ہے، قدم بوسی ہو رہی ہے، سوال جواب سنے جا رہے ہیں۔ مامون امام موسیٰ کاظم کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا تو کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا میں ہارون رشید کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان قریب تیرے بابا کا وصال ہو جائے گا، اللہ پاک تم 3 بھائیوں میں سے تجھے حکومت دے گا، بیٹا جب حاکم بننا تے میری اور اولاد پہ ظلم نہ کرنا۔ مامون ہکا بکا رہ گیا، امام صاحب کو چھوڑا، واپس آیا، چہرے کا رنگ بدلا ہے، جسم پر پسینہ ہے، کب کبھی طاری ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے بابا یہ کون تھا جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس کو آپ نے ہاتھوں پہ بوسہ دیا ہے، جس کو لینے کے لیے آپ دروازے پر گئے ہیں، یہ ہے کون ہے؟ فرمایا یہ امام موسیٰ کاظم ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہے۔ بابا آپ اس کی اتنی عزت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اللہ پاک نے اسے دین کا بھی علم دیا ہے، اللہ نے اسے دنیا کا بھی علم دیا ہے۔ فرمایا بیٹا سچی بات بتاؤ۔ بیٹے نے پوچھا بابا آپ افضل ہو یا یہ افضل ہے؟ فرمایا بیٹا سچی بات بتاؤ۔ بابا وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا ہماری حکومت بندوں کے جسموں پر ہے، اس کی حکومت بندوں کے دلوں پر ہے، اور اصل حاکم بھی وہ جو انسان کے دل میں بسا ہو، نام کا حاکم نہ ہو، کردار کا حاکم نہ ہو، جس کی محبت انسان کے دل میں رچ جائے بس جائے، وہی اصلی حاکم ہے، وہی اصلی لیڈر ہے۔ اس وقت مامون نے ایک جملہ کہا بابا اگر یہ اس قدر لائق ہے، دنیا کا بھی علم ہے، دین کا بھی علم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہے، آپ اس کو حکومت کیوں نہیں دے دیتے؟
ہارون رشید تڑپ کے بولا، اس نے کہا تو اس کی بات کرتا ہے، اگر تو بھی مجھ سے مانگے گا نا تلوار اٹھا کے میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ بابا وہ جو آپ نے مال کا وعدہ کیا تھا، فرمایا ٹھہرو، فضل بن ربی ادھر آؤ، فلاں صندوق میں ایک تھیلی ہے، اس کے اندر 200 درہم اٹھا کے امام کو دے دو۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سب سے ادنا جو فقیر دربار میں آیا، سب سے کم چندہ، سب سے کم نذرانہ، وہ 200 سونے کے سکے دیے گئے۔ امام صاحب پر صرف 10,000 تو قرضہ تھا، 550 کی آبادی پر خاندان مشتمل تھا، دینے کی باری آئی 200 روپیہ دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ سائل آپ کے پاس آیا کہ آپ نے ساری بات سنی، اس کو جاتے وقت آپ 200 روپیہ دے دیں۔ اس وقت مامون کہتا ہے میں نے اپنے ابا کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ابا اس کے پاس دین دنیا کا علم ہے، اہل بیت اطہار کا یہ فرزند ہے، آپ اس کو 200 تو اوروں کو اتنا دیا ہے۔ فرمایا بیٹا چپ کر جا، اگر اس کی ساری مانگ کو پورا کر لیا جائے، اتنا مال اسے دے دیا جائے، کہیں امام تلواریں خرید کر ہم پہ حملہ نہ کر دے اور اس کی حکومت نہ آ جائے۔ صرف حکومت کو بچانے کی خاطر۔ میں نے جب اس روایت کو پڑھا، خدا جانتا ہے مجھے حضرت عمر بڑے یاد آئے۔ ایک جنگ کے بعد حضرت عمر مال تقسیم کر رہے ہیں، بیٹا آیا دیا، صحابی آیا دیا، صحابی کے بچوں کے دیا، امام حسن اور امام حسین نے ان کو دگنا چگنا دیا۔ بیٹے نے پوچھا بابا میں تو اس وقت کا جنگجو ہوں جب یہ حسن اور حسین چھوٹے تھے، میں تو بڑا پرانا لڑنے والا ہوں، آپ نے ان کو زیادہ دیا، مجھے تھوڑا کیوں دیا؟ حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا تھا، فرمایا بیٹا ان کے باپ علی جیسا باپ لیا، ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں لیا، عمر تجھے بھی دگنا چگنا عطا فرمائے گا۔ نہ ان کی ماں جیسا کوئی ہے، نہ ان کے باپ جیسا کچھ ہے۔ اب ہارون رشید حج کے لیے دوبارہ روانہ ہوا، 1000 کو ساتھ لے کر گیا۔ ہمیں دلیل دیتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا جو بھی منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، بادشاہ ہے، وہ حج پہ گیا ہے، اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا گیا، اس کے لیے روضہ رسول کا دروازہ کھولا گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس کے نیک ہونے کی۔ اگر یہ دلیل ہے، یزید امام حسین، یزید نبی پاک کے روزے پر نہیں گیا، یزید حج کرنے عمرہ کرنے نہیں گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو نبی کے روزے پر، نبی پر حملہ کرنے کے لیے روزہ رسول پر پہنچے، آپ ان کو سچا کہو گے؟ مکے جانے والا سچا نہیں ہے، روزہ رسول پہ جانے والا سچا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں نبی کی محبت ہے کہ نہیں ہے، ادب ہے کہ نہیں ہے، دکھاوت ہے کہ نہیں ہے۔ ہارون رشید 1000 بندوں کو مفت لے کر گیا عمرہ کرنے کے لیے، کعبے کا طواف ہوا، صفا مروہ پہ دوڑے، مدینہ منورہ میں آئے، بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ روزہ رسول پہ کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا ابن ام، اے میرے چچا کے لڑکے تجھ کو میرا سلام ہو۔ چچا کا لڑکا کیوں کہا؟ یہ عباس کا بیٹا ہے، عباس نبی پاک کے چچا ہیں، اور ان کے جو والد ہیں نبی پاک کے عبداللہ، وہ رشتے میں ان کے چچا بنتے ہیں۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے اگر نبی کے ساتھ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے، آپ کے ماموں کا بیٹا ہو، آپ کے چچا کا بیٹا ہو، کزن ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے نہ کزن کہنا ہے نہ چچا کا بیٹا، آپ نے کہنا یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ سارے رشتے بعد میں، پہلے نبی کا رشتہ ہے، یہ زیادہ قریب ہے۔ اب وہ کہتا ہے اے میرے چچا آپ کو میرا سلام ہو۔ ادھر امام موسیٰ کاظم کھڑے ہوئے، فرمایا السلام علیکم یا آبادی، اے میرے بابا آپ کو میرا سلام ہو۔ ہارون رشید ہکا بکا ہو گیا، اس نے کہا تیرا بابا کیسے ہو گیا؟ 1000 کی جماعت ساتھ ہے، امام ڈرنے والے نہیں ہیں، امام پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، سامنے اس دشمن کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تیرا بابا کیسے ہوا؟ اس نے کہا دیکھ مولا علی شیر خدا کے بیٹے کا نام ہے امام حسین، حسین کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے امام باقر، امام باقر کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام ہے امام موسیٰ کاظم، وہ میں ہوں۔ فرمایا اس رشتے کے اعتبار سے یہ نبی تو آپ کے نانا بنتے ہیں،
نسل بیٹی سے چلی ہے، رشتے میں نانا بنتے ہیں۔ کہا ہارون رشید مجھے ایک حدیث دکھا دو جس میں نبی نے کہا ہو حسن اور حسین میرے نواسے ہوں، ایک حدیث دکھا دو جس میں نبی نے کہا ہو یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے نواسے ہیں۔ میں تجھے ہزاروں حدیثیں دکھا سکتا ہوں جس میں نبی نے کہا لوگوں یہ میرے نواسے نہیں، میں محمد کے بیٹے ہیں۔ نبی نے حسن کو بھی بیٹا کہا، نبی نے حسین کو بھی بیٹا کہا، اس نسبت کی وجہ سے میں ان کا بیٹا ہوں۔ ہارون رشید جب لاجواب ہو گیا، جواب نہ دے سکا، حکم دیا امام صاحب کو قید کر لو۔ اسی روزہ رسول پر سیدنا امام موسیٰ کاظم کو قید کیا، بغداد کی جیل میں رکھا، تقریباً 1 ماہ 2 ماہ گزرے ہیں۔ ہارون رشید خواب میں دیکھتا ہے ایک کالے رنگ کا غلام ہے، ہاتھ میں لمبی تلوار ہے۔ اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کون ہے وہ بدبخت جس نے میرے امام کو قید کیا؟ میرا جی چاہتا ہے میں تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دوں۔ ہارون رشید جب صبح بیدار ہوا گھبرا گیا، کہیں قتل نہ کیا جاؤں، مارا نہ جاؤں۔ جیلر کو کہا جاؤ بھئی امام موسیٰ کاظم کو آزاد کر دو۔ اب جیلر کہتا ہے میں روز آتا تھا، میرا روز کا کام تھا، میں آتا تھا، کھانا دیتا تھا، پانی دیتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے۔ جس دن امام موسیٰ کاظم کو آزاد کیا گیا صرف میں جانتا تھا۔ جیسے ہی میں جیل میں پہنچا میں نے دیکھا امام موسیٰ کاظم نے تیاری کی ہوئی تھی، کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ میں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا رات کو اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرمایا بیٹا یہاں سے نکل کے جانا، مدینہ طیبہ میں آپ نے اور بہت سے کام کرنے۔ جیلر کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا، سیدنا امام موسیٰ کاظم جو ہے روانہ ہو گئے۔ پیچھے ہارون رشید نے جاسوس چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جو امام موسیٰ کاظم پر نظر رکھے گا اور اچھی خبر لا کر دے گا، فی خبر پر اسے 200 درہم 200 دینار دوں گا۔ خبری کو پیسے دے رہے تھے، نبی کی آل اولاد کو دینے کے لیے نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم کو دینے کے لیے نہیں ہے، جاسوس کو دیے جا رہے ہیں۔ ان جاسوسوں نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے۔ فضل بن ربیع جو ہارون رشید کا ایک غلام تھا، یہ مکمل کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ ہارون رشید نے اپنا عالی شان جبہ فضل بن ربیع کو دے دیا، فرمایا اسے پہن لیا کر۔ فضل بن ربیع نے کہا کہ میں اس قابل کہاں یہ جبہ پہنو؟ آپ نے امام موسیٰ کاظم کو کہا، فرمایا میری طرف سے تحفہ ہے۔ امام صاحب نے کہا میں جبہ قبول نہیں کرتا، جبہ واپس لے جاؤ۔ اس نے کہا حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا ایک دن آئے گا یہ جبہ تیری جان بچائے گا۔ فضل بن ربیع کہتے مجھے سمجھ نہ آئی، جبہ لے کر میں نے صندوق میں رکھ دیا۔ ایک جاسوس سمجھے چاپلوسی کرنے والا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ یہ جو فضل بن ربیع آپ کا خلیفہ ہے، آپ کا جو عمدہ اور عالی شان جبہ تھا اس نے امام کو دے دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا نہیں، اس نے کہا ایسے ہے۔ اس نے کہا اگر ایسے ہے تو آج فضل بن ربیع کی جان جائے گی۔ فضل بن ربیع کو دربار میں بلایا گیا۔ فضل بن ربیع جبہ کہاں ہے؟ کہا حضرت صندوق میں پڑا ہے، لا کے دکھاؤ۔ جب جبہ سامنے آیا تو بادشاہ نے اس جاسوس کی تلوار اٹھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ جو جاسوس ہوتے ہیں یہ اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑا مارتے ہیں۔ تو جاسوس بھی بندہ رکھے نا، سوچ سمجھ کے رکھے خبری کہ یار یہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا یا دوسرے کی روزی پر لات مار کے نکل جائے گا۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم کے بارے میں کہا گیا جو جاسوسی کرے گا، جو خبر دے گا، ہم 200 درہم 200 دینار دیں گے۔ ایک جاسوس بادشاہ کے پاس آ گیا، اس نے کہا مدینہ طیبہ میں ایک گروپ تیار ہو رہا ہے، آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان قریب آپ کی کرسی چلی جائے گی۔ اس نے کہا گروپ کا سپہ سالار کون ہے؟ اس نے کہا امام موسیٰ کاظم۔ کہا جاؤ گرفتار کرو۔ گرفتار کر کے امام صاحب کو بغداد میں لایا گیا، روزہ رسول پر علمی جواب دیا، جواب میں گرفتاری ملی ہے۔ اب بعد میں امام موسیٰ کاظم کی جاسوسی کی گئی، غلط جاسوسی پر آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے، نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا ہر سنی ہوئی بات جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے، جب تک تصدیق نہ کرو، کسی بات پہ 2 گواہ نہ ہو تب تک فیصلہ نہیں کرنا۔ کان سے سنی ہے بات نکال دو، کسی کے بارے میں غلط گمان، غلط وہم نہ کرو۔ یہ جو آج آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، حقیقت میں یہ کام جو ہے اماموں کے ساتھ اماموں کے دشمنوں نے کیا۔ امام موسیٰ کاظم کو دوسری بار گرفتار کر دیا گیا۔
ایک گویچہ جب اس نے یہ سنا نا کہ امام صاحب محل میں گئے تھے مال لینے کے لیے، حقیقت میں میرے امام مانگنے نہیں گئے تھے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا امام صاحب کو کیا ضرورت ہے ہارون رشید سے مانگنے کی، حقیقت میں امام صاحب اس کی حیثیت ظاہر کرنے گئے تھے کہ بظاہراً یہ محبت کرتا ہے، اس کے دل میں نبی کی آل کا بغض ہے۔ ایک گویا کھڑا ہوا، گویا نام اس کا محارب ہے، اس نے کہا بادشاہ 10,000 روپے میرے اوپر قرضہ ہے، کہا دے دو، اتنی لونڈیاں ضرورت ہے، کہا دے دو، اتنے غلام ضرورت ہیں، کہا دے دو، کہا مدینہ طیبہ میں بیٹیاں جوان ہیں ان کے رشتے کرنے ہیں، ایک پلاٹ مدینہ طیبہ میں اس کے نام لکھ دیا گیا۔ آج وہی ہو رہا ہے، جو گانے گا رہا ہے تو 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ سٹیج بھرے ہوئے ہیں، آپ کا جو امام ہے 5 روپے دے کے راضی نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا، خدا جانتے ہیں ہم آپ سے کوئی مانگ رہے طلب کریں، نہ، ممبر رسول پر بیٹھ رہا ہوں صرف آپ کا ایمان کو جگانے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہو، کون سا کام کر رہے ہو؟ ایک ڈانسر آ جائے وہ ایک دن کا 3-4 لاکھ روپیہ لیتا ہے، عطا اللہ آ جائے تو 5 لاکھ روپیہ اس کو پورا دو گے؟ کہ کوئی ایسا نعت خان آ جائے جس کی داڑھی سنت کے خلاف ہے، جس کا لباس سنت کے خلاف ہے، جس کے بال سنت کے خلاف ہے، بیوٹی پارلر سے تازہ تازہ پینٹ کروا کے آتا ہے، نعت پڑھتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، تو جس مولوی کے پیچھے 20 سال نماز پڑھی ہے 5 روپے دے کے راضی نہیں ہے۔ ہر بندہ جس کی بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے مولوی پہ آ کے غصہ نکال، مولوی صاحب آپ 1 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں، آج آپ 2 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں۔ ارے یہ نبی کے غلام ہیں، یہ تمہارے غلام نہیں۔ آج دنیا تم ان کے ساتھ نہیں رہتے، کل قیامت کے دن ہر مقتدی اپنے امام کے ساتھ ہوگا، ان گویچوں کے ساتھ نہیں ہوگے۔ یہ جو سلوک گویچوں کے ساتھ ہارون رشید نے کیا تھا مال، وہ سنت آپ اپنائے ہوئے۔ اس گویچے کو جب اتنا مال ملا، پلاٹ ملے، وہ سارا کچھ لے کے امام موسیٰ کاظم کے پاس آ گیا، فرمایا حضرت مجھے بڑا دکھ ہوا، بادشاہ کے دربار سے خالی آئے ہو، یہ لے لو۔ آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں ضرورت حضرت، وہاں تو آپ کہہ رہے تھے مجھے اتنا چاہیے اتنا چاہیے۔ فرمایا میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، نبی کی آل کا بغض بھرا ہوا ہے، صرف دنیا کو جگانے کے لیے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم قید ہو گئے، اعلان ہو گیا بغداد میں، اعلان بڑا عجیب و غریب ہے، کہا ایک قیدی ایسا ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں 7 شیروں سے اکیلا لڑوں گا۔ یہ آج کے شیر نہیں جن کو پٹے میں ڈال کے لوگ تصویریں بنا رہے ہیں، یہ تو پالتو شیر ہے، ان کی حالت تو کتوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ اس دور کے جنگلی شیر سال پورا بغداد ہل گیا، وہ کہتے کون سا پہلوان پیدا ہو گیا، کون سا ایسا جوان ہے جو 7 شیروں سے اکیلا لڑے گا۔ ہارون نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا، امام صاحب نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ کیا سازش تھی؟ جیسے ہی 7 شیر سامنے آئیں گے، امام کو سامنے کریں گے، شیر بوٹی بوٹی کھا جائیں گے، بعد میں کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے، امام نے خود ہی کہا تھا میں لڑوں گا۔ اس طرح اس کی جان بھی چلی جائے گی، سازش بھی کام ہو جائے گی۔ تاکہ جس کی رگوں میں فاطمہ کا نور ہو، جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہو، اسے کون نہیں پہچانتا۔ جیسے ہی 7 شیر امام صاحب کے سامنے لائے گئے، دوڑتے ہوئے آئے، آپ کے قدم بوسی کرنے لگے کہ ہارون رشید بے ہوش ہو کے گرا۔ اس نے کہا امام موسیٰ کاظم شیر میرے ہیں، جگہ میری ہے، پنجرہ میرا ہے، تعظیم تیری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ہمارے نبی نے کہا تھا انما حرم علی اولاد النبی و اولاد علی و السباع۔ فرمایا انسان تو درکنار کی بات رہی، جانور وہ ہیں جو نبی کے خون کی تعظیم بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں۔ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ نبی کی آل کی تعظیم نہیں کرتا، آل رسول کی عزت بھی نہیں کرتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سید زادی اگر دکان میں گھس جائے اور جوتا خریدنے کے لیے جائے، پہلی بات ہے سید زادی کا کام نہیں بازار میں جائے، دکاندار کا کام ہے کہ اپنی دکان کو چھوڑ کے باہر چلا جائے، وہ اپنی من پسند کا جوتا اٹھا لے، کوئی سید زادی کے پاؤں کو بھی نہ دیکھے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر برقعے میں کوئی عورت جا رہی ہے، اپنی نظر نیچے جھکا،
علماء سے پوچھا گیا برقعے میں جا رہی ہے، فرمایا بے شک برقعے میں جا رہی ہے، اگر سید ذاتی ہو تو اس کو برقعے میں دیکھنا بھی حرام۔ امام موسیٰ کاظم کی جب تعظیم کی، پورا بغداد جن کے دل میں نفرت تھی وہ بھی محبت میں بدل گئی اور دیوانے ہو گئے۔ جب یہ سازش کامیاب نہ ہوئی، پھر تیسری سازش جو ہمارے ملک پاکستان میں عام کی جاتی ہے، اکثر علماء اس میں پھنس جاتے ہیں، اولیاء پھنس جاتے ہیں، پیر پھنس جاتے ہیں۔ کیا ہارون رشید نے بغداد کی جو سب سے بڑی طائفہ عورت تھی اسے خریدا، کہا ایک رات میں اتنا سونا دوں گا، اتنی چاندی دوں گا۔ اس نے کہا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کام اتنا ہے، ہم تجھے موسیٰ کاظم کی جیل میں بند کریں گے، صبح تو نے کپڑے پھاڑ کے شور مچا دینا ہے کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا۔ لوگ تو ویسے بھی ماشاءاللہ دماغ کے گرم ہوتے، سوچتے سمجھتے ہیں نہیں، ایسے معاملات میں ہمیشہ عورت کو سچا دے، مرد کو جھوٹا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا، یہ سازشیں ان بادشاہوں نے اماموں کے خلاف کی تھی۔ آج ان کی قبر کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، خدا جانتا ہے آج بھی بغداد جائیں میرے امام کا روزہ تمہیں چمکتا ہوا نظر آئے۔ سازشیں کرنے والے رہ گئے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ان کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ طائفہ رات کا ٹائم ہے، جیلر بدلا گیا، ساری جیل کو بدلا گیا، نئے نئے لوگ ڈالے گئے جیل کے اندر۔ طائفہ کو بھیج دیا کہ ہارون رشید خوشی سے بیٹھا ہے۔ آج تو صبح بڑا طوفان ہوگا جب وہ عورت الزام لگائے گی ہم اسے بغداد کی سرزمین پر امام کو معاذاللہ شہید کر دیں گے۔ صبح کا ٹائم ہے، ہارون رشید نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد جیلر کو کہتا ہے جیل کھول۔ ابھی سوچ رہے کہ وہ عورت چیخ مارے گی، جیسے جیل کھولی خدا کی قسم بھی ہوش ہو گیا، دیکھتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو تو یہودیہ تھی، اور تو تو کافرہ تھی، اور تو تو مجوسیہ تھی، نماز تو مسلمان پڑھتے۔ اس نے کہا حضرت میں بھی مسلمان ہوں۔ کب سے ہوئی ہے؟ اس نے کہا رات کو جب تم نے جیل میں ڈالا، جب میری نظر امام کے چہرے پہ پڑی، میں نے تمہارے نبی کو نہیں دیکھا، میں نے تمہارے رسول کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے بابا علی کو نہیں دیکھا، میں نے اس کی ماں فاطمہ کو نہیں دیکھا، صرف اتنا میں سوچتی رہی یہ اتنا حسین ہے، اس کا محمد کتنا حسین ہوگا، اس کا بابا کتنا حسین ہوگا، اس کی ماں کتنی حسین ہوگی۔ یہ سوچ کے کلمہ پڑھ کے محمد عربی کی غلام بن گئی۔ سازشیں کرتے رہے لیکن ناکام ہوتے رہے۔ شقیق بلخی بلخ کا رہنے والا ایک تاجر ہے، بہت بڑا تاجر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا، راستے میں ہمارے قافلے نے پڑاؤ کیا تو میں وہاں بیٹھ کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اے مصر کا ہے، بغداد کا ہے، ایران کا ہے، عراق کا ہے، لوگ پیدل جاتے ہیں۔ کہتے فَنَظَرْتُ إِلَىٰ حُسْنِ الْوَجْهِ، اچانک میری نظر ایک آدمی پہ پڑی، لوگوں سے الگ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، لیکن اللہ کی قسم جتنا حسین چہرہ اس کا تھا کسی کا حسین نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے دل میں گمان کیا، یہ جملہ آپ نے سمجھنا ہے، آپ تکے لگاتے ہو نا، میرا خیال یوں ہے، یہ گلی سے 2 دفعہ گزرا ہے، کیوں گزرا ہے، یہ لڑکی چھت پہ چڑھی ہے کیوں چڑھی ہے، یہ جو آپ کے گمان ہے نا یہ آپ کو لے ڈوبتے ہیں۔ سنیے گا، اس نے کہا میں نے دل میں گمان کیا شاید یہ فقیر ہے، اس نے صوفیاء کا لباس پہنا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ عمامہ ہے، جب یہ قافلہ روانہ ہوگا تو راستے میں لوگوں سے بھیک مانگے گا۔ اور ہے بھی اسی طرح، ہمارے پاکستان والے فخر کرتے ہو بھائی کہاں جی سعودیہ میں ہوتا ہے، تیرا بھائی کہاں امریکہ میں ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ وہاں پہ بھیک مانگ کے ملک پاکستان کا نام خراب کرتے ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے حاجیوں سے بھیک مانگی جا رہی ہے، انگریزوں سے مانگی، ہندوؤں سے مانگی جا رہی ہے، سارے کے سارے کلہم ان کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے، وہاں جا کے بھی یہ معاف نہیں کرتے، اپنے ملک کا نام برباد کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے کہا اس سے پہلے یہ فقیرانہ لباس پہن کے حاجیوں کو تنگ کرے، 4-5 اس کو جملے سنا آتا ہوں۔ ہائے ہائے، کہتے فلما رآ مقبلا، جیسے میں اس جوان کے قریب گیا اس نے ایک جملہ کہا، کہتے نہ میرا کوئی نام جانتا تھا، اس شہر میں پہلی دفعہ ہے، نہ میری کوئی شکل سے واقف تھا، ابھی اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس کا منہ آگے ہے، میں پیچھے کھڑا ہوں، فرمایا یا شقیق اجتنب الظن، یا شقیق اجتنب کثیر الظن، فرمایا اے شقیق تیرے دل میں جو
تیرے دل میں جو گمان ہے، تیرے دل میں میرے بارے میں برائی ہے، اسے نکال دے، یہ برائی تجھے جہنم میں لے جائے۔ آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آیا؟ کہتا ہے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، پہلی مرتبہ میں اس شہر میں آیا ہوں، میرا نام کوئی نہیں جانتا تھا، میرا پتہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، میں نے دل میں کہا تھا کہ میں اس کو برا بلا کہوں گا، اس نے میرے دل کے ارادے جان لیے، پھر میں کہنے لگا ھذا عبد صالح، یہ تو کوئی بڑا نیک آدمی ہے۔ کہتے غاب عن عینیہ، پھر وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ قافلہ آگے گیا، قافلہ ایک پہاڑ کے پاس جا کے رکا، میں نے دیکھا وہی جوان نماز پڑھ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، جسم پہ کپ کپی طاری ہے۔ میں نے دل میں کہا اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، دل کی بات ہو رہی ہے، میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں۔ کہتے میں قریب گیا، فلما رآ مقبلا، جتنا قریب ہوا انہوں نے کہا شقیق ہم تو دشمن کو معاف کر دیتے ہیں، تو ہمارا دیوانہ، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کہا ھذا رجل من ابدال، یہ تو بہت بڑا ابدال ہے۔ میں دل میں سوچتا ہوں، پاس اس کے جاتا ہوں، یہ پہلے بتا دیتا ہے غاب عن عینیہ، پھر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں میں چلتا چلتا مقام ابوا پر پہنچا، میں نے دیکھا وہی جوان ہے، کنویں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، نہ ڈول ہے تے نہ رسی ہے تے نہ کنویں میں پانی ہے، ہاتھ میں پانی کا ایک برتن پکڑا ہوا ہے، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے اللہ میں رسی کا محتاج ہوں، اے اللہ میں ڈول کا محتاج ہوں، لیکن نہ تو رسی کا محتاج ہے نہ تو ڈول کا محتاج ہے۔ کہتے امام کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹا، جیسے کنویں میں گیا، رب کعبہ کی قسم ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اچانک کنویں سے پانی ایسے نکلا اور ایسے امام کا طواف کر رہا تھا جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کر دیا۔ میں اور حیران ہوا، کہتے خط غاب عن عینی، پھر میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ میں مکہ مدینہ میں گیا، بڑا تلاش کیا، امام نہ ملے۔ جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ دور تھا نا، اماموں کی عزت تھی، علماء کی عزت تھی، احترام تھا، آج وہ ختم ہو گیا۔ کہتے میں تعظیم کے لیے میں دیکھ رہا ہوں، سارے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا خطیب آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا امام مسجد آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں کہا حرم پاک کا کوئی بڑا آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کون آ رہا ہے؟ کہتے دیکھو تو صحیح۔ میں نے دیکھا وہی جوان تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا نبی کا خون ہے، اس کو دنیا امام موسیٰ کاظم کے نام سے جانتی ہے۔ سمجھے؟ تو جو بھی ان کو برا بلا کہے آپ صبر کریں، ایسی کوئی بھی ویڈیو کوشش کریں آگے شیئر نہ کریں، تاکہ فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ایسے لوگ ہیں جو اس وطن کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو ہو، پوسٹ ہو، کوشش کریں ڈیلیٹ کریں اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ اگر آپ نے شیئر کی تو آپ بھی گناہ گار ہیں، تو گستاخی کرنے والا بھی گناہ گار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ائمہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔